حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میت کے وارثو، حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جب مرنے والے کی روح قبض کر چکے ہوتے ہیں تو میت کو سب سے زیادہ تکلیف کس وقت پر ہوتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد میت کی روح اس وقت ایسے تڑپتی ہے جیسے کانٹوں میں ململ کا کپڑا رکھ کر کھینچا جائے اور دھائیاں دھائیاں ہو جاتا ہے، کیونکہ میت پر سب سے زیادہ سخت تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت پوری کرنے کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کی سرزنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں، شاید میری کچھ امداد کر ہی دیں۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما اور بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، یہ سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا کہ اے حضرت، ایک بات بتائیں، چراغ کی بتی کسی قدر موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا ہو، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا، اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تحمل دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے۔ یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کیا۔ سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ قیامت کے دن اس شخص سے بات نہیں فرمائے گا جس کے پاس ضرورت سے زائد پانی تھا مگر مانگنے والوں کو نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کہے گا کہ جس طرح تو نے اس ضرورت مند سے زائد چیز کو روکا جسے تیرے ہاتھوں نے بنایا بھی نہیں تھا، میں بھی تجھے اپنا فضل نہیں دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے ہی لوگ سمجھدار زیادہ ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ ہی کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب دینے کے لیے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان دل غیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح الگ مرتبہ اور مختلف مقام میں رہتی ہے، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے 7ویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علین میں، مگر کہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق قائم رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک طائر پہلے قبض سے بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ حدیث نے فرمایا کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں زید جائے مردہ کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے،
اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچوں کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ یہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس بھی پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نصیب اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر بند کر دیں گے، اور اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے، تاکہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیا نعمت عطا فرمائی۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا کہ افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ۔ جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اس کو پہنچے گی، اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا غرض ہوگا۔ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اور ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، امال اپنی شکل بدل کر کتا یا بھیڑیا بن کر اس کو تکلیف پہنچائیں گے، اور نیکوں کے امال حسنہ مقبول و محبوب صورت یعنی خوبصورت ہو کر پیار دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی اس پر دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ یہ سب احکامات جانیے اس ویڈیو میں۔ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جبکہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور تب کہتی ہے کہ آئین نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، آئین نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگا کیونکہ وہ جان نکلنے کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفن پہناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرہ نہ لگانا تاکہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھ سکیں گے۔ جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا۔ میں اپنا گھر اور مال و اسباب
دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا اور نہ قیامت تک کسی کو صورت دکھلاؤں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا۔ آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے۔ اور پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثو، میرا ترکہ پانے والو، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول مبارک ہے کہ آخرت کی منزل یوم سے قبر پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بھائی بہن یا اولاد اور دوست وغیرہ سے اپنے لیے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں۔ آپ کہنے لگے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے مناظر اس سے کہیں زیادہ آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے، یا ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں دیکھی۔ مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال دی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے، اب ہر میت اپنے عمل کی مرحوم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔